رمضان المبارک سے قبل 2 مہینے رجب اور شعبان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیاری شروع فرما دیتے ہیں رمضان المبارک کی رجب سے ہی۔ جیسے ہی رجب کا چاند دیکھتے تو آپ یہ دعا فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی رمضان۔ اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں اتنی برکت رکھ دے کہ ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ رمضان کا مہینہ نصیب ہو جائے۔ اتنے آپ رمضان کے مہینے میں بے تاب ہوتے تھے، انتظار فرماتے تھے، اور رمضان کی عبادت کے لیے آپ اتنی تیاری فرماتے کہ شعبان کے مہینے میں ہی آپ روزے رکھنا شروع فرما دیتے۔ لمبی لمبی عبادتیں، لمبی لمبی گریہ زاری، قرآن پاک کی تلاوت، ذکر و اذکار، تقوی طہارت کے لیے جو اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے تھے وہ شعبان میں شروع فرما دیتے ہیں، اس لیے کہ رمضان آ رہا ہے۔ اور یہ آخرت کے لحاظ سے، اجر و ثواب کے لحاظ سے بہت بڑا مہینہ ہے کہ اگر اس مہینے میں کسی عمل کا اجر 700 گنا اللہ نے رکھا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کا، عبادت کا، تو اس کو اللہ پاک رمضان المبارک میں بے حد و حساب بڑھا دیتے ہیں۔ اس لیے آپ رمضان کی بے تابی کے ساتھ انتظار فرماتے تھے۔ تو شعبان کے 5-6 دن گزر گئے، ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، آپ کی اطاعت میں، آپ کی محبت میں اسی طرح رمضان المبارک کا انتظار کریں، اس کی تیاری ابھی سے شروع کر دیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو سب سے بڑا فرض ہماری طرف متوجہ ہے وہ روزہ ہے۔ اس کی تیاری، عبادت کی تیاری، اپنے تمام تر اوقات، مصروفیات کو ایسی ترتیب بنانے، کاروبار کی، ملازمت کی، گھریلو مصروفیات کی، کہ میں زیادہ سے زیادہ وقت رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کو دوں گا۔ اس کی آج سے ہی اپنی ترتیب بنانا شروع کر دیں، کیونکہ نماز ایک جسمانی عبادت ہے، یہ اس عبادت کا تعلق جسم سے ہے، اور زکوٰۃ ایک ایسا فرض ہے جس کا تعلق ایک مالی عبادت سے ہے، اس کا جسم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حج ایک ایسی اللہ نے عبادت متوجہ کی ہے جو مالی بھی ہے اور جسمانی بھی ہے۔ عمومی طور پہ ہمارے ہاں تقریباً 99% لوگ رمضان المبارک میں زکوٰۃ نکالتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم رمضان میں زکوٰۃ دیں گے، کہ اس کا چونکہ اجر و ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ تو آج ہم اس موضوع پر ہم بات کریں گے کہ زکوٰۃ کا حکم کے لحاظ سے، مقدار کے لحاظ سے، فضائل کے لحاظ سے اللہ نے قرآن پاک میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کیا کیا احکامات ارشاد فرمائے ہیں۔ اس کی اہمیت کا آپ اندازہ یہ لگائیں کہ جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے،
جس طرح مال صاحب استعداد پہ حج کرنا فرض ہے، جس طرح صحت مند بندے کے لیے روزہ رکھنا فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ دینا بھی مالی لحاظ سے جو استعداد والا ہو اس پہ فرض ہے، اور اتنی فرض ہے جتنی اللہ نے اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے۔ اگر آپ اس میں کوئی کمی کر دیتے ہیں تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ ظہر کی نماز کے 4 رکعت فرض ہے، اور اس میں کبھی کسی نے کہا کہ چلے 4 فرض ہے، میرے پاس وقت نہیں تو میں 2 پڑھ لیتا ہوں، اس کی ظہر کی نماز ادا ہوگی؟ عصر کی 4 رکعت نماز فرض ہے تو میں 4 نہیں پڑھتا، 2 پڑھ لیتا ہوں، کبھی بھی اس کی ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح حج کے ارکان کی آپ مثال لے لیں، کوئی آدمی کہتا ہے جی میں مینا میں چلا جاؤں گا، عرفہ میں نہیں جاؤں گا، باقی سارے کام کروں گا، تو اس کا حج فرض نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ کا حکم بھی اسی طرح ہے کہ اس کا 40واں حصہ 2.5% زکوٰۃ دینا فرض عین ہے۔ اس کا حساب بھی ایسے ہی لگاؤ کہ جیسے ایک آدمی نماز ادا کرنے سے پہلے وضو کرتا ہے، اہتمام کے ساتھ مسجد میں آتا ہے، پھر اس کے پورے نوافل سنن اور اس کی پورے فرائض کو ادا کرتا ہے، اس لیے کہ تاکہ میرا پورا فریضہ ادا ہو جائے۔ اسی طرح زکوٰۃ کو ادا کرنے میں بھی اتنا اہتمام کریں، آپ پوری کیلکولیشن کریں، علماء سے پوچھیں، مراجعت کریں، ہر ایک آپ کے پاس جس کے پاس بھی دسترس ہے پوچھے کہ میرا جی ایسٹس یہ ہے، میرا کیپٹل یہ ہے، میرے پاس سونا یہ ہے، میرے پاس یہ چیزیں ہیں، فلاں فلاں ہے، بتائیں کہ میرا کن کن چیزوں پہ کتنی جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اپنے حساب سے، جیسے نماز اپنے حساب سے فرض ادا نہیں ہوتا، زکوٰۃ بھی اپنے حساب سے مت دیا کریں کہ چلے کوئی بات نہیں، میں تو جی بس دے دیتا ہوں، میں جی مینوں کوئی پتہ نہیں، میں کہ بس میں دے دیتا ہوں۔ کافی لوگوں سے میں یہ سوال کا جواب سنتا رہتا ہوں، مینوں کوئی پتہ نہیں جی، بس میں نہیں، بس کبھی سوچے ہی نہیں کرے۔ وہ بھائی نہیں، یہ تو وہ ہے جو خیرات ہے، عطیات ہے، صدقات ہے، کہ آپ نے سوچا ہی نہیں کہ میں کتنا دے رہا ہوں، شمار ہی نہیں کبھی کیا۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ آپ کو اور زیادہ دینے کی توفیق دے، لیکن زکوٰۃ باقاعدہ حساب لگا کر دینی پڑے گی آپ کو کہ میرے اوپر سال کے حساب سے مالی لحاظ سے 1 لاکھ روپے زکوٰۃ بن رہی ہے، تو لہذا میں اس کا 1 لاکھ باقاعدہ ایک طرف نکالوں گا، جس تاریخ کو بھی میں نے دینی ہے، اس کے زکوٰۃ ادا کرنا انتہائی اتنا ضروری ہے۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابی کہتے ہیں امرنا باقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ فلم یزکی فلا صلاۃ لہ۔ اللہ کے نبی نے ہمیں نماز کا بھی حکم دیا، زکوٰۃ کا بھی ہمیں حکم دیا، اور آپ نے آگے یہ بھی فرمایا فلم یزکی فلا صلاۃ لہ، جو بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کی نماز بھی قبول نہیں ہے۔ والذین یکنزون، قرآن پاک، والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ اتنا اس کو تاوان مت سمجھیں، اس لیے کہتے ہیں نا کہ نوافل پڑھنا، نماز پڑھنا اس لیے آسان ہے کہ اس میں کچھ خرچ نہیں ہوتا، جیب سے 1 روپیہ بھی نہیں جاتا۔ زکوٰۃ دینا کیوں مشکل ہے کہ اس لیے کہ مال جا رہا ہے جیب سے،
پیسے نکل رہے ہیں اللہ کے راستے میں، یہ اس لیے مشکل ہو رہا ہے۔ اور اللہ کے زکوٰۃ کا معنی ہی یہی ہے کہ تمہارا جتنا مال ہے اس کو پاکیزہ کرنا ہے، اگر گند سے واش کرنا ہے، صاف ستھرا کرنا ہے، تو اس کا حل یہ ہے کہ تم زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے گی، اللہ اس میں مال میں برکت دے دے گا۔ اور جس حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس قوم میں قحط سالی ہو جائے، تنگ دستی ہو جائے، فاقہ ہو جائے، اللہ پاک بارشوں کو روک دے، تو سمجھ لو کہ وہ قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی۔ بارشیں اگر روک دے، ضرورت اب ہے لیکن اللہ اب نہیں دے رہا، اور جب ضرورت نہیں ہے اس وقت بارش ہو جائے، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے سموگ ہو گیا، ایک آرٹیفیشل بارش جو ہے وہ برسات ہو، اللہ کی بارش تو بند ہو گئی، قربان جائے اس قدرت کے خزانوں پہ۔ ہم تو ایک اپنی آرٹیفیشل بارش بھی نہیں برسا سکے، وہ بھی کسی اور ملک نے برسا کے دی۔ اتنے پیسے قربان جائیں، کروڑوں اربوں کھربوں قطرے وہ برسا دیتا ہے ہمارے اوپر، ہم اس کا تو اس احسان کا بدلہ بھی نہیں دے سکتے۔ اتنی بارش، کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے جانوروں کو پیدا نہ کیا ہوتا تو کبھی بھی ہمارے اوپر بارش نہ برستی، جو ہمارا حال ہے۔ جو قوم زکوٰۃ دینا بند کر دے، کبھی بھی اس قوم پر بروقت بارش نہیں ہوتی۔ اللہم اعطِ منفقا خلفا، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ دو فرشتوں کو پیدا فرماتے ہیں، جو اس کے راستے میں مال دے رہا ہوتا ہے وہ فرشتہ اس کے لیے دعا یہ کرتا ہے، اللہم اعطِ منفقا خلفا، اے اللہ جو بندہ تیرے راستے میں دے رہا ہے اس کو اس سے بہتر نعم البدل دے دے۔ اللہم اعطِ ممسکا تلفا، دوسرا یہ دعا کرتا ہے اللہ جو جوڑ جوڑ کے رکھ رہا ہے، جمع کر کر کے رکھ رہا ہے، ایک گھر سے دو گھر، ایک گاڑی سے دوسری گاڑی، تو گھر سے بڑھ کر اب عجیب کلچر چل پڑا ہے، فلاں چوری صاحب کا ڈیرا، میکسی بنا لیں، فارم ہاؤس بنا لیں، اور غریب جو بیچارے چار ملازم ہیں وہ پس کے رہ گئے، ان کو 2.5 مرلے کا گھر نہیں لے کے دینا، اپنے فارم ہاؤسوں پہ محنت ہوتی ہے، اپنے ڈیروں پہ محنت ہوتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہم اعطِ ممسکا تلفا، جوڑ جوڑ کے اپنی ذات پہ ہی انویسٹمنٹ کرتے جا رہے ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں لوگوں پہ جو بڑا خوش قسمتی سے یہ بتاتے ہیں کہ یہ 30 سال سے ہمارے پاس ملازم ہے، اس 30 سالے کو کبھی خلوت میں لے جا کے اس سے یہ پوچھو کہ تمہارا ذاتی گھر ہے جس صاحب کے ہاں تم ملازمت کر رہے ہو، اربوں کھربوں پتی یہ بندہ ہے، تمہیں کبھی اس نے گھر لے کے دیا؟ نہیں جی، بس 18,000 تنخواہ دے گزارا کر رہے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، یہ تمہارے جو دائیں بائیں اللہ نے جن کا رزق تمہارے ساتھ وابستہ کر دیا ہے، ان کی ذمہ داری تمہارے اوپر پہلے پڑتی ہے، ان کو بھی تو کوئی ہاتھ رکھو نا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ہے بوستان، گلستان بوستان، دونوں فارسی کی کتابیں، بوستان میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک کنجوس باپ کا بیٹا سخی تھا، اور جو باپ صاحب تھے وہ بڑا مال، بڑی دولت، لیکن اپنے بیٹے کو اس کو اتھارٹی نہیں دی ہوئی تھی کہ آپ اس میں کوئی مال خرچ کر سکیں یا لے سکیں، 1 روپے کی اجازت نہیں۔ تو لیکن بیٹے کا دماغ سخاوت والا تھا کہ میرے پاس مال آئے میں لوگوں میں غرباء میں خرچ کروں،
لیکن چونکہ باپ بخیل تھا، رج کے کنجوس تھا، اس کو کچھ دیتا نہیں تھا، اللہ کی شان اس کا باپ فوت ہو گیا۔ وہ بیٹا سخی تھا، مزاج یہ تھا، مال آیا تو وہ دن بھی رات بھی جو بھی سائل آ رہا ہے، جو بھی مانگنے والا آ رہا ہے، سب کو وہ دے رہا ہے۔ وہ بخیل باپ کا جو دوست تھا وہ بھی بخیل تھا۔ اور یاد رکھنا کہ بندہ پہچاننا ہو نا تو اس کے دائیں بائیں لوگوں کو دیکھ لیا کرو، اس کے مزاج کا پتہ چل جاتا ہے۔ یہ اس کی مجلس کن لوگوں کے ساتھ ہے، اٹھنا بیٹھنا کیسے لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو اس نے آ کے بیٹے کو سمجھایا، وہ تیری باپ نے اتنی محنت سے مال کمایا ہے، اور تو دن رات لگا کے اس کو ضائع کر رہا ہے، خرچ کر رہا ہے۔ خدا کا خوف کرو، ہمیشہ نہر میں 12 مہینے پانی نہیں ہوتا، کبھی خشک بھی ہو جاتی ہے۔ تو لہذا کسی کو آپ مالدار کرتے کرتے خود مفلسی کا شکار نہ ہو جانا۔ تو یہ نصیحت کر، تو وہ مسکرا کے کہنے لگا کہ میری بات سنو، میرا باپ مجھے یہ بتا رہا تھا کہ جتنی جمع پونجی میرے پاس آئی ہے یہ میرے باپ کی طرف سے آئی ہے۔ تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، جب وہ مرا ہے تو اکیلا ہی وہ قبر میں گیا ہے، اس کے بعد اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں گیا۔ تو میں جب مروں گا تو میرے ساتھ بھی یہ حال ہونا، کم سے کم جو میں دے رہا ہوں میرے آخرت میں تو کچھ مل جائے گا نا۔ یہاں نہیں مجھے آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے ایسے بندوں کے ساتھ، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمَ أَجْرًا۔ قرآن یہ کہتا ہے، تم دیکھ کے دیکھو، اللہ وعدہ کرتا ہے کہ اس مال سے بہتر تمہیں ادھر لٹا کے دکھاؤں گا، کر کے تو دیکھو۔ تو لہذا اگر میں نے خرچ کر دیا ہے، ادھر نہیں ملا تو آخرت میں تو ضرور ملے گا مجھے۔ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ اُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا۔ قرآن پاک میں بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے فقیر حاجت مند کا اور مسکین کا۔ فقیر کسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور مسکین اسے کہتے ہیں کہ جو کچھ تو ہو لیکن اپنی ضروریات کو بیچارہ پورا نہ کر سکے، اپنی حاجت کو کسی کے سامنے پیش نہ کر سکے، اور وہ کسی سے کوئی سوال بھی نہ کرے۔ میں تو کہتا ہوں، یقین کریں، موجودہ دور میں، جیسے میں اس بات کو بڑی تاکید سے کہتا ہوں کہ زکوٰۃ دیتے وقت کوئی زکوٰۃ کا لفظ کہنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیں آپ کہ زکوٰۃ آپ کسی کو دے رہے ہیں تو اس کو کہنا یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں۔ اللہ نے تکریم انسانیت اس فریضے سے کہیں زیادہ مقدم رکھی ہے، انسان کی عزت کو، اس کو مقدم رکھا ہے تمہارے اس فریضے سے۔ تو موجودہ دور میں تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بجلی کے بل، گیس کے بل، گھر کا چولہا، اتنے لوگ بیچارے تنگ آ گئے ہیں۔ یقین کریں کئی لوگوں نے مجھے کہا، وہ سب اگر کوئی بندہ کو اس طرح کو دینے والا ہو تو خدا کے لیے ہمیں بتا دیں۔ آپ کی نظر میں بھی کوئی اس طرح ہو تو اپنی زکوٰۃ کو ڈیوائیڈ کر دیں آپ 12 مہینوں پہ۔ تو ایسے گھروں کو تلاش کریں جو بیچارے جاب والے ہیں، بڑی مشکل سے اپنا گزارا کرتے ہیں، بل نہیں دے سکتے، تو آپ ان پیسوں سے ان کا بل ادا کر سکتے ہیں۔ بجلی کا بل، گیس کا بل، آپ ان کو پیسوں والے میں ڈالیں، آپ ان کو کہیں جی یہ عید آ رہی ہے، آپ اپنے بچوں کے کپڑے بنائیں احسن طریقے سے۔ کئی ایسی ترتیب، اس لیے کہ یاد رکھنا، جو ان پیسوں کو آپ نے جمع کر کے رکھ لیا، جوڑ کے رکھ لیا اور خرچ نہ کیا،
وہ تو وہ ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہیں، ان کے پاس کہیں سے گوشت کا ٹکڑا ہدیہ آیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ ام سلمہ نے اس گوشت کے ٹکڑے کو سنبھال کے رکھ دیا اور باندی کو کہا کہ ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کو کھانے کی حاجت ہو تو میں یہ پکا کے حضور کے سامنے پیش کر دوں گی۔ باندی نے ایسے رکھ دیا، اسی دوران ایک سائل آ گیا اور اس نے آ کر سوال کیا کوئی ہے تو اللہ کے نام پہ دے دے۔ تو ام سلمہ کو آ کر باندی نے کہا کہ سائل آیا ہے مانگنے کے لیے، دے دوں اس کو؟ کہا نہیں، کہو کہ اللہ کے لیے معاف کرو۔ نہیں دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے وہی سوال کیا کہ کوئی کھانے کے لیے ہے تو لاؤ۔ تو ام سلمہ نے باندی کو کہا کہ وہ گوشت اٹھا کے لے کے آؤ۔ جب وہ گئی، یہ صحیحین کی حدیث پاک ہے، جب اٹھانے کے لیے گئی تو وہ گوشت کا ٹکڑا سفید پتھر بن چکا تھا۔ بڑی حیران ہوئی اور ماجرا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس دوران کوئی سائل آیا تھا مانگنے کے لیے؟ کہا یا رسول اللہ آیا تھا۔ آپ نے فرمایا اس لیے یہ گوشت پتھر بن چکا ہے، اصل حق اس کا تھا۔ تو اپنے حقوق جو اگر تمہاری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، خدا کے لیے اپنی ضرورتوں کو کراس کر کے خواہشات کے پیچھے مت چلو، آسائشوں کے پیچھے مت چلو۔ ایک سواری ہے تو 3 مت کرو، ایک گھر ہے تو 4 مت کرو۔ اپنی ضروریات کا بیریئر اس کو کراس مت کرو۔ اب جو تمہیں اللہ وسیع دے رہا ہے، جو تمہاری ضرورت سے زیادہ دے رہا ہے، وہ اللہ نے پورے لوگوں کے حقوق کو تمہارے ساتھ منسلک کر دیا ہے کہ میرا اللہ یہ کہتا ہے کہ اب یہ تمہارے پاس جو مال آ رہا ہے اس کو تقسیم کر دو۔ جن کو تم جانتے ہو، اقربا، رشتہ دار۔ اور یاد رکھنا ایک اور مسئلے کی بات میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے اگر وہ شادی شدہ ہے، الگ رہتا ہے۔ بھائی اپنی بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، اپنی بھابھی کو دے سکتا ہے، اپنے سسر کو دے سکتا ہے، اپنے ساس کو دے سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے مستحقین میں اپنے رشتہ دار آتے ہیں۔ اور قربان نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ افضل صدقہ ثواب کے لحاظ سے، اجر کے لحاظ سے، وہ ہے اس رشتہ دار کو دینا ہے جو رشتہ دار تم سے ناراض ہے، جو رشتہ دار تم سے بولتا نہیں ہے نا، جس نے تمہارا دروازہ چھوڑ دیا ہے، تمہارے گھر پہ نہیں آتا، اب اس کو پیسے دو۔ دیکھ کے تو دیکھو، کر کے تو دیکھو یار۔ عبادت کرنا آسان ہے، یہ کام بہت مشکل ہے، لیکن دیکھنا یہ کر کے دیکھو، اتنا تمہیں۔ اور اس کرنے میں کبھی بھی اپنی بیوی سے مشورہ مت کیا کرو، اپنی اولاد سے مت مشورہ کیا کرو، یہ تمہارا اپنا ذاتی فریضہ ہے۔ بھائی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہو تو اپنی بیوی بچوں سے مشورہ کرتے ہو، نماز پڑھنے جا رہا ہوں، میں جاؤں یا نہ جاؤں۔ روزہ رکھتے ہو تو بیوی بچوں سے مشورہ کرتے ہو کہ میں روزہ رکھوں یا نہ رکھوں۔ تو زکوٰۃ صدقات دیتے وقت کیوں مشورہ کرتے ہو؟ آپ کبھی بھی نہیں کہے گی اولاد کہ تم ابا جی تم خرچ کرو۔ بہت وہ سلام ہے اس اولاد کو جو اپنے باپ کو خرچ کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ تو ان چیزوں میں مت مشورہ کرو۔ میں تو اب تو ایک شخص کا نام لیے بغیر اللہ کی قسم دل خوش ہو گیا اس کی ہسٹری پڑھتے ہوئے۔ ہمارے کراچی میں ایک عالم ہے مولانا عبدالستار صاحب، دام برکات اللہ علیہ، بیت السلام کے نام سے وہ کام کر رہے ہیں۔ میں حیران ہو گیا، 52 سالہ ایک شخص اس وقت تقریباً 35,000 اسٹوڈنٹ کو فری آف کاسٹ تعلیم دے رہے ہیں۔ 35,000 اسٹوڈنٹ۔ تلنگانہ میں انہوں نے 18 ایکڑ میں کیڈٹ کالج بنایا، جو کیڈٹ کالج پراپر کیڈٹ کالج رپورٹنگ ٹو GHQ،
اس میں جو بچہ فیس نہیں دے سکتا وہ کیڈٹ کالج میں داخلہ لے سکتا ہے. جو شامی مہاجرین جن کے گھر تباہ ہو گئے، وہ بیچارے گھر کے قابل نہیں رہے، 400 گھر اس شخص نے بنا کر دیا وہاں پہ. ترکی کے بارڈر پہ ایک ایسا پلانٹ لگایا کہ جو روزانہ کی بنیاد پر 2 لاکھ روٹی مہاجرین کے کیمپ میں پہنچاتے ہیں، اور اس کے پیچھے خاموش طاقتیں ہیں، خاموش لوگ لگے ہوئے ہیں جو یہ بھی گوارا نہیں کرتے کہ ہمارا نام سامنے آئے. اور ان کی سالانہ خرچ جو میں نے سنا، جو میں نے پڑھا، جو ان سے سنا کہ سالانہ خرچ ان کے صرف کھانے کی مد میں 1 ارب 14 کروڑ روپے آ رہا ہے، فری آف کاسٹ. ہم تو دیتے وقت پریشان ہوتے ہیں. ہم تو کسی عالم کو کچھ کر دیں نا جی، کوئی عالم بیچارہ اچھے طریقے سے کوئی کپڑے پہن لے، اچھی گاڑی لے لے، وہ پریشان ہم ہو جاتے ہیں. ان کے چونکہ ٹریک ہم نے الگ بنا دیے نا، کہ مولوی الگ ٹریک ہے، ہم لوگ الگ ٹریک ہیں. ایسی نہیں. للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم. وہ ایک عالم ہے، ایک مولوی ہے، ایک اب قربان جائیں اربوں خربوں روپے وہ انسانیت کی فلاح پہ لگا رہا ہے. وہ ایک عجیب لطیفہ، ایک شخص نے ان کو کچھ پیسے دیے تو وہ کسی خاص پروجیکٹ کے لیے دیے، تو وہ پروجیکٹ ڈیلے ہو گیا کسی وجہ سے. تو انہوں نے 6-7 ماہ کے بعد جس بندے نے پوچھا جی وہ بنا نہیں ابھی، تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. اگلے دن اپنے اکاؤنٹنٹ کو کہا کہ اس بندے کے اکاؤنٹ میں جتنے پیسے آئے تھے واپس کر دو. اس نے کیوں پوچھا کہ کیوں نہیں کام؟ ہمارے ہاں تو وہ آئے جو للہ فی اللہ ہو، جو دے کے بھول جائے. آپ نے اگر کسی غریب کو زکوٰۃ دی، اللہ نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ اس سے بعد میں پوچھو کہ ان پیسوں کا کیا بنا. آپ نے اگر کسی کو صدقہ دیا، کسی کے ہیلپ کر دی، تو اس سے اگر آپ نے 2 دن کے بعد، مہینے بعد، سال بعد پوچھ لیا کہ یہ پیسوں کا کیا کیا تم نے، تو بس ختم تمہاری زکوٰۃ، تمہارا صدقہ ختم. لا يدخل الجنت خب ولا منان ولا بخیل. دیتے وقت بھی پتہ نہ چلے، دے دیا بس، اور یہ مضبوط پھر ایسے لگ جائے گا. اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے سخاوت کے نام سے ایک درخت قائم کیا ہے جنت میں، اس کا نام ہی سخاوت ہے، اور اس کی ایک ٹہنی کو سخی آدمی پکڑ لیتا ہے. جب تک وہ زندہ رہتا ہے اللہ اس کے جسم سے، اس کے مال سے خیرات تقسیم کرواتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ درخت اس کو جنت میں لے جاتا ہے. اور بخل کا ایک باقاعدہ اللہ نے درخت قائم کیا ہے جہنم میں. بخیل آدمی اس کو پکڑ لیتا ہے، اپنی تن پہ بھی نہیں لگاتا، لوگوں کو بھی نہیں دیتا، کچھ بھی نہیں کرتا، بمشکل جو ہے گھر کا اپنا معاملات کرتا ہے، بس ایسے جوڑ کے کرتا ہے، یہاں تک کہ ڈیتھ کے بعد اس بخیل کو وہ جو درخت ہے وہ جہنم میں لے جاتا ہے. تمام عبادتیں گارے کی گارے رہ جاتی ہیں. اس لیے شعبان کا مہینہ آ گیا، اس کو باقاعدہ ترتیب بنائیں، عبادات کی بھی ترتیب بنائیں، اپنی زکوٰۃ عطیات کے دینے کی بھی ترتیب بنائیں کہ میں نے کس کو دینا ہے، کیسے دینا ہے، میرا حساب کیا بنے گا، کیا ہوگا. میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، سب سے پہلے مقدم آپ کے رشتہ دار ہیں، ان کو پہلے دیکھو بھائی. اور جو تم سے نہیں بولتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قطع تعلقی لوگ کر دیتے ہیں، عداوتیں اپنی پیٹ میں پال لیتے ہیں،
اور سینے میں بغض رکھ لیتے ہیں. ایک ہی بطن سے جنم لینے والے دو بھائی سکے آپس میں 16 سال سے نہیں بولتے، رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے آپس میں ٹوٹ جاتے ہیں. تو ان کو پہلے مقدم رکھو جو تم سے نہیں بولتے. لیکن یہ کڑوی پھکی، یہ اللہ کی قسم، یہ ایسا شفا دے گی کہ تمہیں سکون مل جائے گا. ہے بہت مشکل کام. اس سے پہلے مقدم اس کو رکھو. اس کے بعد پھر ان رشتہ داروں کو جو بیچارے کبھی بھی زندگی بھر بھی تمہارے، میں یقین کریں کہ شادیوں میں جانا ہوتا ہے تو غریب رشتہ دار آئے ہوتے ہیں، اور پتہ بھی چلتا ہے جس کی شادی ہے اس کے رشتہ دار ہے. اور رشتہ دار بھی اپنے دوستوں کو رسپیکٹ دے رہا ہوتا ہے، وہ بیچارے غریب رشتہ دار ایک سائڈ پہ بیٹھے ہوتے ہیں. وہ اللہ کے بندے، تم اس کو رسپیکٹ دو، ان کو عزت دو، ان کو شادی پہ بلانے سے پہلے ان کے کپڑوں کا انتظام اچھا سا کرو، ان کو آگے لا کے بٹھاؤ. وہ بہانے والا اس کا بھتیجا ہے، بھانجا ہے، کزن ہے، کچھ بھی ہے، اس کے ساتھ بٹھاؤ، ان کے دل بڑے کرو. ہم پتہ نہیں کون سا اسلام لے کے پھر رہے ہیں. ان کو عزت دو، ان کی آنکھیں کھلے، وہ میرے سینہ چوڑا ہو جائے ان کے. جب وہ روانہ ہوں تو ان کو عزت کے ساتھ روانہ کرو. دور اچھی طرح میں نا خاموش ہو کے میں دیکھتا رہتا ہوں. اور میرے کسی کے پرہیزگار متقی ہونے کا پیمانہ یہ ہے، یاد رکھنا، جو بندہ اخلاقی معاملات سے صاف ستھرا ہے وہ متقی ہے. اس کے اخلاق نظر آتے ہیں، اس کے بول میٹھے نظر آتے، اس کا رس ملتا ہے بندوں کے ساتھ. تو اس کی ترتیب بنائیں بھائی. شعبان کے مہینے سے آج سے ہی اپنے زکوٰۃ دینے کی ترتیب بنائیں کہ رمضان مبارک کا پہلے روزے سے جس سے ادا کرنی ہے وہ ایسی ترتیب بنائیں. اور اس میں جو آج کل کے حالات، جیسے میں نے عرض کیا ہے، خصوصاً ہمارے ہاں بہت سارے بیچارے سفید پوش طبقہ ہوتا ہے جو بیچارے اپنا ہاتھ نہیں کسی کے سامنے پھیلا سکتے، اپنی زبان کو نہیں کھول سکتے. اور اچھی طرح ہمیں احساس ہوتا ہے، پتہ بھی ہوتا ہے. ان لوگوں کو بڑے حساب کے ساتھ موقع بنا کر، یار ترتیب ایسی بناؤ کہ اس کو احساس ہی نہ ہو کہ مجھے زکوٰۃ دی ہے، اس کو پتہ بھی نہ چلے. جیسے ایک امام صاحب سے کسی نے، میں نام بھول گیا ہوں، ان سے کسی نے کچھ پیسے مانگے. انہوں نے کہا 1000 درہم دے دیں. انہوں نے اپنے منشی کو کہا کہ اس لفافے میں 5000 درہم بند کرو اور اس کو دے دو. جب وہ دینے کے لیے گیا تو اس نے کھولا اور کہا غلطی ہوگی، لگتا ہے کہ 1000 دینے تھے، 5000 کر دیے. تو انہوں نے جا کر کہا کہ امام صاحب آپ نے غلطی سے ہی چاہا. انہوں نے کہا چلو تم آج کے بعد میرے منشی نہیں ہیں. دوبارہ پھر اس کو اچانک 5000 دیے تو کہا مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ میں نے بات سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی مومن کو اچانک خوش کر دے جنت اس میں واجب ہو جاتی ہے. اچانک خوش کرنا سیکھو. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.